السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چراغ دل اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر ندیم۔ آج میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مساجد میں عبادات کا عمل جاری ہے اور اہل محلہ کی معاشرتی زندگی میں اصلاح کا عمل نہیں ہو رہا تو ایسی عبادت قابل غور ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ میں فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام عبادات کا مقصد اور مطلب انسانوں کے ساتھ بھلائی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں انفیکٹ ہمیں معاشرے کے اندر پرفارم کرنا سکھاتی ہیں۔ دیکھیے، نماز کا جو اجتماعی ایک کنسیپٹ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، تو اس کا مطلب مقصد یہی ہے کہ اہل محلہ جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے مسجد کے اندر تو انہیں ایک دوسرے کی خبر گیری ہوگی کہ ہمارا فلاں بھائی کس حال میں ہے، فلاں شخص جو ہے وہ مسجد آتا تھا تو اب کیوں نہیں آ رہا، فلاں کے کیا مسائل ہیں، فلاں بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا ہے۔ اسی طرح آپ حج کا دیکھ لیں، حج ایک بڑا اجتماع ہے اور وہاں پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ایک وائڈ ورلڈ کنسیپٹ ہے اسلام کا، جو ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ ان فیکٹ ہمیں جا کر معاشرے کے اندر پرفارم کرنا ہے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر ہم خود بھوک میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب دوسرے لوگ بھوکے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا کام زنانہ، روزہ صرفہ روٹی ہو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ اصل میں وہ پیچھے کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر بھائی نماز پڑھنا کام زنانہ، اگر تو نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ تو اتراتا پھر رہا ہے تو یہ دیکھو یہ تو عورتیں بھی پڑھ لیتی ہیں، اور روزہ صرفہ روٹی، اور اگر تم روزہ رکھ کے اس پہ ایک تکبر تمہارے اندر آتا ہے اور عبادت کا ذوق تم کو محسوس ہوتا ہے تو دیکھو یہ تو تم اپنی روٹی بچاتے ہو۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے کے بعد اور نماز پڑھنے کے بعد تمہارے اندر انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے، تمہیں انسانوں کا دکھ محسوس ہوتا ہے، تو پھر تمہاری باتیں کارگر ہیں۔ تو جتنی بھی ہیں، یہ مسجد کو اصل میں ایک معاشرتی مرکز بنایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک مسجد ہمیشہ سے معاشرتی مرکز رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی صحابہ کرام وہاں پر اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے کی خبر گیری ہوتی، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم ہوتا، پھر اس حوالے سے ترتیب دیا جاتا کہ فلاں بندے کی مدد کرنی ہے، فلاں کی بیمار پرسی کرنی ہے، فلاں جو ہے وہ روٹھا ہوا ہے اس کو منانا ہے۔ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد میں عبادت کا عمل جاری ہے اور اہل محلہ کے اندر معاشرتی اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر یہ غور طلب بات ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم عبادت کی جو روح ہے اس کو حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا معاشرے کے اندر معاشرتی لیول پر لوگوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ، ہمارا رویہ وہ عبادت کرنے کے بعد بہتر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یا صرف ہمارے اندر اپنی عبادت کا ہی اور سب سے یاد رکھیں سب سے بدترین غرور عبادت کا غرور ہے۔ انسان کی نیکی کو کوئی چیز ختم نہیں کرتی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ غرور نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے حضرات محترم کہ کیا ہم عبادت کرنے کے بعد معاشرے کے اندر بھی وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں جس کا تقاضا ہم سے ہماری عبادات کرتی ہیں، جو ہمیں اللہ حکم دیتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ضرور سوچئے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ واقعتاً ایک پرامن اور فلاحی معاشرہ بن سکے۔ بہت شکریہ، والسلام۔